अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर दो ख़बरों और दो मुतनाज़ा बातों के साथ। पहले हम आपकी खिदमत में ये जो दो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पेश करेंगे और बताएंगे कि तनाज़ा क्या चल रहा है। फिर उसका तज्ज़ियाती जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वाजिद हमीद। इनसे कहेंगे कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें और मामलात का तनकीदी जायज़ा लें। ख़बर एक तो यह है कि अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़े के बाद आज सुबह तहरीरी माफ़ीनामा भी अदालत में जमा करवा दिया है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अदालत का इंतहाई एहतराम करते हैं और किसी जज की डिग्निटी के ख़िलाफ़ कोई बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो अपने गुज़िश्ता से व्यवस्था रोज़ के कहे गए अल्फाज वापस लेते हैं और उन्होंने इसी ज़मन में अदालत के एहतराम में इस्तीफ़ा भी दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ारत क़ानून की जानिब से मुकदमे की समाअत 3 हफ़्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की गई है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत नए अटॉर्नी जनरल का तकर्रुर कर रही है, जिन्हें केस की तैयारी के लिए वक्त दरकार होगा। तनाज़ा इसमें यह है कि अटॉर्नी जनरल ने अपना इस्तीफ़ा देने के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने दोस्तों के मुतालबे पर और कहने पर और जिस अदारे के वो चेयरमैन थे उनके तरफ से डिमांड आने पर इस्तीफ़ा दिया, जबकि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाने के बाद हुकूमत की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने ये अपने एक टीवी चैनल पर बयान देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़ा दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया है और हमारा अटॉर्नी जनरल के इस बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इसको डिसोन करते हैं। जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि शहजाद अकबर को मालूम था कि वो क्या बयान देने वाले हैं और वो अदालत में बैठे रहे और ये बयान सुनने के बाद वो खामोश भी रहे। इसके रिबटल में वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम का ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल का बयान झूठ पर मबनी है और हमें उनके बयान का कोई इल्म नहीं था, हम अदालतों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे साफ़ नज़र आ रहा है कि हुकूमती अरकान में अब इस सतह पर कम अज़ कम इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ गए हैं और एक बड़ा सेटबैक हुआ है। हुकूमत को उनका अटॉर्नी जनरल चला गया, जबकि दो और लोग इस तनाज़े की जद में आ सकते हैं, जिनमें शहजाद अकबर और वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम भी शामिल हैं। हम चलेंगे वाजिद हमीद की तरफ। वाजिद, ये बताइए कि क्या इतना बड़ा बयान देने के बाद कि अदलिया जो है वो पटिशनर के साथ मिली हुई थी और ड्राफ्टिंग उन्होंने कुछ जजों ने करवाई, इस बेंच में शामिल हैं, ये वो इल्ज़ाम है, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है किसी जज पर कि वो पटिशनर के साथ मिला हुआ और मुकदमे की समाअत कर रहा है, जिसका कोर्ट ने सीरियस नोटिस लिया था और उस नोटिस पर कोर्ट ने पहले दिन तो ज़बानी ये कहा था कि आप सबूत पेश करें या तहरीरी माफ़ी मांगें। अगले दिन ऑर्डर में क्या था और क्या ये तहरीरी माफ़ी काफ़ी है और ये तहरीरी माफ़ीनामा जमा होने के बाद क्या ये मामला यहाँ ख़त्म हो जाएगा? राशिद साहब, जो पहले रोज़ सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने जब ये बात अटॉर्नी जनरल ने कही कि कुछ लोग जो हैं वो इसमें पिटिशनर के साथ बेंच के उसमें की मामलत में थे और उसके सबूत मौजूद हैं, तो वो तो इस हद तक तो निपटा दिया गया था कि इसे तहरीरी माफ़ी जो है ना अपॉलॉजी करें या अपना सबूत पेश करें। लेकिन जो दूसरे दिन जो ऑर्डर लिखवाया गया था उसके अंदर जो बात बड़ी अदालत के बेंच के सरबराह ने बड़ी बरहमी का इजहार भी किया था, जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने, उसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि ये जो बात कही गई है ये सिर्फ किसी एक बेंच के रुकन के हवाले से नहीं है, इसकी पूरे अदारे की साख को नुकसान पहुँचा दिया गया है। लेकिन अब वो अटॉर्नी जनरल जिन्होंने ये बयान दिया था वो अपना इस्तीफ़ा देकर जो है वो घर चले गए हैं और साथ एक जो है वो 3 सत्र की एक अपॉलॉजी जो है वो तहरीरी तौर पर अदालत के हवाले करके जा रहे हैं। तो क्या जब नेक्स्ट बेंच बैठेगा तो जिसमें उन्होंने पूरे अदारे की साख को जो है उन्होंने कहा था कि उसको नुकसान पहुंचा दिया गया, क्या उस अदारे की साख को जो नुकसान पहुंचा था उसका जो अजाला जो है वो अटॉर्नी जनरल के इस 3 सत्रीय तहरीरी जो माफ़ीनामे से जो है ना वो पूरा हो जाएगा? ये तो अब जिस दिन बेंच बैठेगा। और मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला अगर यहीं पर जो है वो रोक दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जो है ना वो बेंच ने मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मामले को आगे लेकर जाएगी। लेकिन अगर इस मामले को तय तक जाने की कोशिश की
تو پھر یہ معاملہ رکے گا نہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اس معاملت کار کے طور کے اوپر جو سامنے آئیں گے ان کے لیے بھی جو ہے مشکلات پیدا ہوں وہ گی. جو معاملت کار میں جو 2 لوگ شامل ہیں وہ پہلے دن بھی عدالت میں موجود تھے، فروغ نسیم اور شہزاد اکبر، اور دوسرے دن بھی. تو اب جو ان کے کنٹروورشل بیانات آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت نے اس معاملے کو ٹیک اپ نہ بھی کیا تو حکومتی سطح پر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں راشد صاحب، بات یہ ہے کہ جو دوسرے پہلے روز جس دن یہ بیان دیا گیا تھا اس وقت یہ تینوں لوگ جب جو حکومتی قانونی ٹیم کے لوگ جب باہر آئے تھے اور سارے میڈیا نے وہاں پر ان کے سامنے جو ہے نا کہ آبزرو یہ کیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ تینوں کے درمیان اس میں ایک امانگی ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کوئی اختلاف والی بات سامنے آ کر انہوں نے کی ہو جس کے بعد جو ہے نا کوئی ماحول کے حوالے سے کوئی نشاندہی کر رہے ہو. اور دوسرے روز بھی جب بینچ نے جو ہے بینچ کے سربراہ نے ایٹ دی اینڈ جب اٹارنی جنرل کی اس لاسٹ آرڈر کے اندر بھی یہ لکھوایا گیا ہے کہ جس کیس کے بارے کے اندر میں جو قاضی فاضل صاحب کے ریفرنس ہے جس کے بارے میں حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انتہائی مضبوط ٹھوس اور تمام شواہد کے ساتھ وہ کیس موجود ہے، اس کیس کے حوالے سے جب آرگومنٹس حکومت کی طرف سے شروع ہوئے تو کورٹ کو دوسرے دن کے اختتام تک تقریباً 3 گھنٹے کے جو پہلے کم از کم 1.5 گھنٹہ اس کیس کی لارجر میں 11:30 سے 1 بجے تک جو اس کی ہیئرنگ کرتا ہے، تو 3 گھنٹے اٹارنی جنرل اور سابق اٹارنی جنرل منصور نے لیے. لیکن ایٹ دی اینڈ کورٹ کو یہ آرڈر لکھوانا پڑا کہ بادی نظر کے اندر اس کیس کے حوالے سے اٹارنی جنرل کورٹ کے سامنے اپنے دلائل کا آغاز ہی نہیں کر سکے، اور وہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ٹائم گین کر رہے ہیں. یہ تو نالائکی کی انتہا لگتی ہے، اور جیسا کہ اپوزیشن نے کہا بھی تھا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حکومت خود اپنی نالائکی کے بوجھ تلے دبے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نالائکی ہے یا کوئی ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی کورٹ کو انڈرمائن کرنے کی یا اس ریفرنس کو سبوٹائز کرنے کی اس کیس کو؟ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے اور کنسنسس کے ساتھ کیا گیا. اگر آج کے ماحول کے اندر یہ کوئی اس طرح کا کہے کہ یہ کوئی انڈیویجولی انور منصور کو اپنے طور کے اوپر ایک چیز لے کر آئے تھے تو یہ ان کی نالائکی تھی، جن کی نہیں، یہ اجتماعی طور کے اوپر جہاں سے ریفرنس بنانے کا آغاز کیا گیا اور جو ریفرنس کا مٹیریل جو پرووائڈ کیا گیا، اور جب کورٹ اب اس نتیجے پر پہنچی ہے اور کورٹ کے باقی بینچ جج صاحبان نے بینچ کے انہوں نے ایک چیز آبزرو کی تھی کہ ہمارے سامنے ریفرنس کی بدنیتی کا سوال ہے، اور ہمارے سامنے جو قاضی فاضل صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے تمام آرگومنٹس ریفرنس کی بدنیتی کے اوپر جو ہے وہ دیے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل اس کوسچن کی طرف ہی نہیں آ رہے جو کورٹ نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ کیا بتایا جائے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے متعلق اگر ریفرنس دائر کرنے کے لیے مٹیریل کلیکشن کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کیا اس کی قانون کے اندر کوئی گنجائش ہے. لیکن اس طرف جو ہے وہ نہ آئے اور نہ. لیکن ایک اور بات راشد صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب دوسرے مرحلے کے اوپر یہ جو اٹارنی جنرل کو جن کو تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ اس حکومت کے آنے کے خالد خان کے لیے، تو یہ بات آپ کو سینئر تمام جو سپریم کورٹ کور کرنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جولائی 2018 کے اندر جب گورنمنٹ بنائی جا رہی تھی، جب قائم ہو رہی تھی، تو پرائم منسٹر کے عہد سے پہلے ہی اس وقت کے چیف جسٹس حاکم صاحب کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ کیونکہ خالد جاوید نگران سیٹ اپ کے دوران جو ہے نا اٹارنی جنرل کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو ان کو کہا کہ ان کو کنٹینیو کرایا جائے، اس عہدے کے پر ان کو برقرار رکھا جائے. تو ثاقب نثار چیف جسٹس کی خواہش کے مطابق پرائم منسٹر اس وقت جو پرائم منسٹر کے امیدوار تو پرائم عمران خان ہی تھے، لیکن حلف نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے اس چیز کا پیغام بھیجا تھا کہ یہی کنٹینیو کریں گے، لیکن وہ کنٹینیو نہیں کر سکے تھے اور ان کی بجائے کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور تعینات کیا گیا تھا. اب اس مرحلے کے اوپر خالد خان کا انعام عمران خان جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اب عمران خان اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل کی تعیناتی کا فیصلہ کر رہے ہیں، یا کہیں اور سے بھی ان کو جو ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کوئی رائے لی ہے. لیکن اگر انہوں نے آج خالد جاوید کی جو ہے نا وہ اہلیت کو یا صلاحیت کو جو ہے نا اعتراف کر لیا ہے، تو یہ 18 مہینے پہلے کر لیتے تو ان کو 2 4 5 مرحلوں کے اوپر جو کورٹ کی طرف سے جو ان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک سبکی کا باعث بنا، وہ نہ بنا. وہ ایک سبکی کا باعث بنا ہے، وہ اس کے نتیجے میں اس کا نقصان ایک اٹارنی جنرل کو تو ہوا، لیکن جو ان کے یہ بیان تھا کہ ہمیں معلوم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کون اس پٹیشن کی تیاری میں کون ساتھ رہا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا اور یہ کوشچن آیا تو کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ججز کی اب تک سرویلنس کر رہی ہے، جاسوسی کر رہی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جاسوسی کا جس پر کورٹ شدید اس کا سیریس نوٹس لیتی ہے. اس نقطے پر ماضی میں ایک حکومت، بے نظیر حکومت، صرف اسی ایک پوائنٹ پر جا چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلسلہ حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یا ختم ہو رہا ہے سلسلہ یہاں پہ معافی پہ؟
یہی اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سپریم کورٹ کی فل کورٹ لارجر بینچ جو 10 سپریم لارجر بینچ جو اس وقت اس کیس کو جو سن رہے ہیں کہ اگر کیا وہ اس قبول کر کے اس معاملے کو آگے لے جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر بینچ نے جو ان کا آرڈر کے اندر ہے کہ یہ ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والا معاملہ ہے، چونکہ اگر اٹارنی جنرل خود موجود رہتے اور وہ جا کر اپنا معافی نامہ پیش کر دیتے کورٹ کے سامنے، لیکن اسی واقعے کے بعد جو ان کی طرف سے رونما ہوا کورٹ میں، اس کے بعد وہ تو استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. ان کی طرف سے کہا گیا میں استعفیٰ جو ہے وہ اپنے وکلا ساتھیوں کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے اس کی اپنے استعفے کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ میں وکلا کمیونٹی کا حصہ رہا ہوں، میں مختلف بار کا اور پاکستان بار کونسل کا جو ہے نا عہدیدار رہا ہوں. لیکن جب گورنمنٹ کے جو ان کے اپنے ساتھی تھے جو 18 فروری اور 19 فروری کو اٹارنی جنرل منصور کے ساتھ کورٹ کے اندر نہ صرف موجود تھے، وہ اس قانونی ٹیم کے حصہ تھے، اور اس کے ان دلائل کے دوران ان کی طرف سے کوئی ایسی چٹ بھی روسٹرم کی طرف نہیں گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ بات نہ کریں. وہ 2 دن کے بعد تیسرے دن جب استعفیٰ آتا ہے تو اس کے بعد ان کی طرف سے یہ کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، اور جبکہ وہ استعفیٰ دینے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ ان وجوہات کی بنیاد پر دے رہا ہوں کہ مجھے وکلا کی طرف سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. تو اگر یہ سلسلہ آپس ان کے درمیان شروع ہو گیا، اور اب کچھ چینلز کے اوپر آ کر سابق اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ میرے اس بیان سے متعلق اس قانونی ٹیم کے لوگ بھی جو ہے وہ معلومات تھی ان کے علم کے اندر تھا، تو یہ معاملہ پھر اب جو ہے اگر یہیں اس کو پٹی ڈال کر آگے لے جانے کی کوشش کی گئی تو پھر وہ کوشچن اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ کیا ادارے کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا وہ ایک استعفے سے جو ہے وہ دوبارہ اس کی تلافی ہو گئی ہے. جی، تو واجد میر صاحب کا خیال ہے کہ صرف اس معافی نامے سے ادارے کی ساکھ بحال ہوتی دکھائی نہیں دے رہی جب تک کہ اس کی تہہ تک پہنچ کر اصل محرکات کا پتہ نہ چلایا جائے اور اس کا سدباب نہ کیا جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. روشن نیوز سے راشد ویب اور واجد امید کو آپ کو ایسے خبریں اور تجزیے فراہم کرتے رہیں گے. لائک، شیئر اور کلک کرنا نہ بھولیے. بیل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.